الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ ومن والاہ۔ آج کے درس میں ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ثقافت اور منہج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مؤرخین کا اتفاق ہے کہ ابن تیمیہ واسع الاطلاعات ہے، علوم شرعیہ میں بھی واسع الاطلاعات ہے اور علوم عقلیہ میں بھی علی حد سوا۔ یقول الذہبی عنہ کان یتوقع ذکاء، یعنی امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ انتہائی ذکی شخصیت تھے، وسماعاته من الحدیث کثیرہ، علم الحدیث میں وہ محدث تھے، وشیوخه اکثر من 200 شیخ، ان کے اساتذہ کی تعداد 200 کے قریب ہے۔ ومعرفته بالتفسیر الیہ المنتہی، تفسیر کے بارے میں ان کی معرفت انتہائی درجے کے ہے۔ وحفظه للحدیث ورجاله وصحته وسقمه فيما يلحق فيه، واما نقله للفقه ولمذاهب فضلا عن المذاهب الاربعہ، اور ساتھ ساتھ فقہ میں اتنے مہارت رکھتا ہے ابن تیمیہ کہ صرف مذاہب اربعہ کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا، بلکہ مذاہب اربعہ کے علاوہ جو مذاہب ہے، مذاہب اربعہ کے علاوہ بھی مذاہب ہے، جیسے مذہب ظاہری ہے، اور امام ثوری کا مذہب ہے، لیث ابن سعد کا مذہب ہے، کئی علماء کے مذاہب، صحابہ اور تابعین کے مذاہب ہے، ان کے بارے میں لیس لہ فیہ نظیر، ابن تیمیہ کا کوئی نظیر اور شبیہ نہیں ہے۔ وما معرفته بالملل والنحل والاصول والکلام فلا اعلم له فیہ نظیر، اور فرقوں کے بارے میں بھی ابن تیمیہ کو معلومات ہے، اصول فقہ اور اصول حدیث کے حوالے سے، اور حتی علم المنطق میں بھی ان کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ واما معرفته بالسیر والتاریخ فعجب عجیب، اور تاریخ کے بارے میں بھی ان کی اطلاع انتہائی واسع ہے۔ واما شجاعتہ و جہادہ، اگر شجاعت، بہادری اور جہاد کی بات کرے، اور فامر یتجاوز الوصف، تو وہ تو وصف سے متجاوز ہے، یعنی اس کے حد آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ فإن ذکر التفسیر فهو حامل لواءہ، اگر ابن تیمیہ تفسیر کے بارے میں لکھے یا بتائے تو ابن تیمیہ تفسیر کے جھنڈے کا حامل ہے، یعنی تفسیر کا فلیگ ابن تیمیہ نے اٹھایا ہے، انتہائی ماہر ہے۔ وإن عد الفقہاء فهو مجتہدهم المطلق، اگر فقہاء کو شمار کیا جائے تو وہ بھی مجتہد مطلق ہے فقہاء میں سے۔ وإن حضر الحفاظ نطق وخرج، اگر حدیث کے حفاظ کسی مجلس میں حاضر ہوتے تو جب ابن تیمیہ بات کرتے تو سارے چپ اور خاموش ہو جاتے۔ وسرد وابلس، ابن تیمیہ بولتے لیکن ان کے پاس معلومات ختم ہو جاتی۔ واستغنى وافلس، وإن سمي المتکلم فهو فردهم وإلیہ مرجعهم، اگر متکلمین کی بات کی جائے تو ابن تیمیہ متکلمین میں بھی فرد ہے، اور متکلمین کا مرجع ابن تیمیہ ہے علم المنطق میں۔ وإن لاح ابن سینا يقدم الفلاسفة، اگر ابن سینا فلاسفہ کو ترجیح دیتے ہیں، وہاں تک اثر مکشف عوارم، لیکن ابن تیمیہ نے ان کے پردے، ان کے جو عیوب ہے اور مبہمات ہے اور غوامض ہے، ان سے پردے اٹھائے ہیں۔ وَلَعَلَّ مِنَ الْعِبَارَةِ الَّتِي تُعَبِّرُ بِوُضُوحٍ عَنْ ثَقَافَةِ ابن تیمیہ ومدى معرفة بالحدیث قول الذهبی عنہ، یعنی امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک بات کی ہے ابن تیمیہ کی ثقافت اور معرفت کے منتہا اور معرفت کے بارے میں، کہ حدیث کے بارے میں ابن تیمیہ کتنے مہارت رکھ دیتے ہیں۔ ذہبی کہتے ہیں کل حدیث لا یعرف فهو لیس بحدیث، جو حدیث ابن تیمیہ کو معلوم نہیں ہے وہ حدیث ہے ہی نہیں، یعنی ابن تیمیہ اگر کہے نا کہ مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں ہے تو وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، اس لیے ابن تیمیہ کو بھی پتہ نہیں، کوئی حدیث ابن تیمیہ سے بچی نہیں ہے۔ وهذا يدل على اطلاع الوصف في سنة وعلمام بكافة كتب الحدیث، کا مطلب یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حدیث کی کتابوں کو زیادہ اہمیت دی تھی، اور وہ مطلع تھے، خبر تھے تمام حدیث کی کتابوں کے بارے میں، اور انہوں نے یاد کی تھی زبان۔ وبین ایدینا اليوم کتاب الرد علی المنطقین لابن تیمیہ، وہ کتاب فرید من نوعہ کما سنبین بعد قلیل، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مناطقوں کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، ان کے رد کے اوپر، الرد علی المنطقین کے نام سے، اور یہ اپنے نوع میں ایک فرید کتاب ہے۔ وهو يدل دلالة قاطعة على الثقافة المنطقية العميقة، اور یہ کتاب قاطع دلالت کرتی ہے ابن تیمیہ کے منطقی اور گہری ثقافت کے اوپر، کہ ابن تیمیہ کتنے
گہرے معلومات رکھتے تھے منطق کے حوالے سے. وما ثقافت ابن تیمیہ الفلسفیہ فہی ما زالت مجہولہ الی حد کبیر. ابن تیمیہ کے فلسفی ثقافت اور فلسفی معلومات وہ بھی کئی حد تک مجہول ہے. اذ ان اہم کتبہ التي عارض فیہا للفلسفہ بالنقد المعال لم تنشر بعد. کیونکہ ابن تیمیہ کی وہ کتابیں جس میں انہوں نے فلسفہ کے اوپر رد کیا وہ ابھی تک نشر نہیں ہوئی ہے. جو منطق کے اوپر رد ہے، منطق اور فلسفہ میں فرق ہے. وہ تو اوضاع ضمن مضامن کتب، یا ابن تیمیہ کی وہ کتابیں جو ضائع ہو گئی ہے اس کے ضمن میں یہ کتابیں بھی ضائع ہو گئی ہیں. ولعل من اہم هذه الکتاب السفدیہ، یعنی السفدیہ کے نام سے فلسفے کے رد میں ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے. کما ان کتبہ الکبیر لم تنشر بعد. کئی کتابیں ابن تیمیہ کے ابھی تک مطبوع بھی نہیں ہے، غیر منشور، غیر مطبوع ہے، جیسے نقد و تأسیس التقدیس کے نام سے، اور وباقی کتاب در تعارض العقل والنقل فإن الذي نشر منه يعدل ربع الکتاب. اسی طرح ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی تعارض نہیں ہے. یہ بھی ایک لمبی کتاب ہے، اس کی پوری شائع نہیں ہوئی ہے بلکہ چوتھا حصہ شائع ہوا ہے. وقد ذکر المترجمون لسیرته ان له في الرد على 4 مجلدات. مترجمون نے جو ابن تیمیہ کی سیرت کے بارے میں جن علماء نے کتابیں لکھی ہے انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ تقریباً 4 جلدوں میں انہوں نے فلاسفہ کے اوپر رد لکھی تھی. وغیر کتب اخرى فی الرد علی المنطق، منطق کی کتابوں کے علاوہ مناطقہ کے اوپر جو رد ابن تیمیہ نے کیا ان کی کتابوں کے علاوہ انہوں نے فلسفہ کے اوپر رد کیا تھا، اور وہ تقریباً 4 جلدوں میں. وکل هذه لم تعرف ولم تنشر، لیکن یہ کتابیں ابھی تک پہنچی نہیں ہے امت کو اور نہ نشر ہوئی ہے، کیونکہ کچھ کتابیں ضائع ہوئی تھی، کچھ جل گئی تھی جنگوں وغیرہ میں. اما فی مجال علم الکلام فإن كثير من کتب الہام لم يتم نشرها بعد. علم الکلام کے بارے میں دیکھیں، منطق الگ ہے، فلسفہ الگ ہے، علم الکلام الگ ہے. تو علم الکلام کے بارے میں ابن تیمیہ کی ایک کتاب جو ابھی تک نشر نہیں ہوئی ہے وہ ہے نقد و تأسیس التقدیس. والذی یمیز ثقافت ابن تیمیہ انہا ثقافت اسلامی عمیقہ. ابن تیمیہ کی جو معلومات ہے وہ اسلامی ثقافت، اسلامی معلومات ہے، اور عمیقۃ بالدرجۃ الاولی، نمبر 1 درجے میں یہ عمیق اور گہری معلومات ہے. انہو یتبع فیہا منہج اہل سنت والجماعہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے ثقافت اور منہج میں اہل سنت والجماعت کا منہج اختیار کرتا ہے، اتباعاً دقیقاً، یعنی دقیق تابعداری کرتا ہے. خاصتاً امام احمد رحمہ اللہ اور کبار حنابلہ کے منہج کو وہ فالو کرتا ہے. وَإِنْ كَانَ يَأْخُذُ عَنْ كَافَّةِ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، اگر کہ وہ مذاہب اربعہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، ان 4 مذاہب کے علماء سے وہ استفادہ کرتے تھے. وعن کبار المحدثین، اور کبار محدثین سے بھی ابن تیمیہ نے استفادہ کیا، جیسے بخاری ہے، شافعی ہے، طبری ہے، ابو الشیخ اصبہانی ہے، لالکائی ہے، ابو نصر سجزی ہے، ابن خزیمہ، دارمی، ابن قتیبہ، ابو بکر الاسرم، خلال، ابو عثمان الصابونی، ابو اسماعیل الانصاری، بیہقی، ابن بطہ، ابن حزم، ابن الجوزی، شعری، باقلانی وغیرہ. بل ان ابن تیمیہ یستفید من کل المفکرین والنظار. حتیٰ کہ ابن تیمیہ تمام مفکرین اور نظار جو استدلال کرنے والے علماء تھے ان سے استفادہ کرتے فیما کان فیہ تأیید و تکلیمہ اہل السنہ، ان باتوں میں جن باتوں میں اہل سنت والجماعت کے مذہب کی تائید ہوتی ہے. تمام مفکرین کی وہ باتیں جو اہل سنت والجماعت کے مذہب کی تائید کے لیے ہوتی ہے اس سے ابن تیمیہ استفادہ کرتے. فهو يقرر في كتاب الرد على المنطقین انه استفاد من کتاب الدقائق للباقلانی. یعنی ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الرد علی المنطقین میں کہا ہے کہ میں نے الدقائق کے نام سے جو باقلانی کی کتاب ہے اس سے بھی استفادہ کیا، حالانکہ باقلانی اشعری ہے. اور اسی طرح ایک شیعہ ہے ابن نوبختی، ہاں اس سے بھی استفادہ کیا ہے منطق کے رد میں. وہنا نلاحظ الفرق بینہ و بین الغزالی، یہاں پر ایک فرق واضح ہوتا ہے ابن تیمیہ اور غزالی کے درمیان. فهو يأخذ من كل معین يجد فيه نص لمذهب اہل سنت والجماعہ. ابن تیمیہ کو جب ہم دیکھیں نا تو وہ ہر اس چشمے سے پانی لیتا ہے اور ہر اس مذہب سے استفادہ کرتا ہے جس مذہب میں اہل سنت کی تائید، اور ابن تیمیہ کو پتہ ہو کہ یہ بات حق ہے. مثلا اشاعرہ کے پاس کوئی حق ہے تو ابن تیمیہ ان سے وَيَطْرَحُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَيَتَرَى لِكُلِّ فِئَةٍ كُلِّ عَالِمٍ بِمَا فِيهِ مِنْ خَيْرٍ. ابن تیمیہ اعتراف کرتا ہے کہ اگر دشمن کے پاس یا بدعتی کے پاس بھی حق موجود ہے، حق تو ہم شیطان سے لیتے ہیں نا. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ صدقک وہو کذوب، شیطان جھوٹا ہے لیکن یہ انہوں نے سچ کہا ہے کہ آپ کو آیت کرسی سکھائی ہے.
تو اس لیے ابن تیمیہ بھی اہل بدع کے علماء میں جو خیر ہے ان کی خیر اور اچھی باتیں لیتے ہیں. وهو في كلامه عن الغزالی رغم هجومه علیہ یشیر بکتابی، اس کے باوجود کہ ابن تیمیہ نے غزالی کا رد کیا اور سخت ان کے اوپر حملے کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مدح کرتا ہے اور تعریف کرتا ہے. ابن تیمیہ نے غزالی کی فضائح الباطنیہ کے نام سے کتاب کی کافی تعریف کی ہے، مع انه يقرر ان الغزالی كان متناقضا، حالانکہ ابن تیمیہ نے یہ بات کی ہے کہ غزالی متناقض تھے، الا انه يسجل كما ذکرنا انه اقلع في آخر، لیکن ابن تیمیہ نے کہا کہ غزالی نے آخری زندگی میں فلسفہ اور منطق وغیرہ اور علم الکلام سے اجتناب کیا تھا، اور وہ علم الحدیث کی طرف متوجہ ہوئے تھے اپنے آخری زندگی میں. وہ آخر مشتغل به النظر، اپنے آخری زندگی میں وہ صحیح بخاری و مسلم کے ساتھ تھا، اور اس پر ان کو موت واقع ہوئی تھی. وعلى الرغم من هجوم على الباقلاني وخاصة في آرائه عن النبوات والمعجزات، ابن تیمیہ باقلانی کے سخت خلاف ہے، خاصة نبوات اور معجزات کے بارے میں باقلانی کی آراء کا رد کرتا ہے. الا انه يقرر انه افضل الاشاعرہ، لیکن ابن تیمیہ یہ اعتراف بھی کرتا ہے کہ باقلانی اشاعرہ میں افضل انسان ہے. لیس فیہ مثل، اشاعرہ میں باقلانی جیسے عالم موجود نہیں ہے، لا قبل ولا بعد، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد. اور اسی طرح ابن رشد کے بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ افضل الفلاسفہ ہے، فلاسفہ میں افضل انسان ہے. وہکذا فإن منهج هو ان يسجل الفضل الذوی. تو ابن تیمیہ کا منہج کیا ہے کہ اہل فضل کے فضل کا اعتراف کرنا، اپنے دشمن کے فضل کا بھی اعتراف کرنا، کہ ٹھیک ہے یہ شخص اس کے ساتھ میرا منہج میں اختلاف ہے، لیکن اس کے پاس یہ خصوصیت موجود ہے. مهما اختلف معه، جتنا بھی ان کے ساتھ اختلاف ہے، ولا تمنعه مخالفته لخصوم من الاستفادة من في كلام من حق. جو ابن تیمیہ کے مخالفین ہیں تو ان کی کتابوں سے بھی، ان کی کتابوں میں جو حق والوں سے بھی استفادہ کرتا ہے. وعلى العكس ما رأينا من سلبية الغزالي إذا هجمات السلبية على المسلم في عصر الفتنة فصدر التتار. ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے صلیبیین کے خلاف کوئی جہاد نہیں کیا تھا، لیکن ابن تیمیہ نے تتار کے خلاف اپنے علمی اور نفسی اور بدنی قوت کے ذریعے جو بھی وہ کر سکتا تھا وہ کیا. فقد وقف في دمشق مع نائب السلطان الفرم يحرض على الثبات. وہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے صلیبیین کے اور تتار کے خلاف جنگ میں اپنا حصہ لیا اور مسلمانوں کی ترغیب دی کہ وہ جنگ کرے. فحین فر میں اکثر علماء، حالانکہ اس ٹائم دمشق سے اکثر علماء بھاگ گئے تھے. کما اغلى سلطان تتار غازان لسوء معاملتی، اسی طرح جو تتار کے بادشاہ ہے غازان، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا تھا، سخت باتیں کی تھی ابن تیمیہ نے. ان سے کہا تھا کہ غازان آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، میں آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا. یہ سوئی معاملہ. اور ابن تیمیہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں تتار کی صفوں میں کھڑا ہوں اور میرے گردن میں قرآن پاک بھی ہے، مصحف معلق ہے، تو آپ مجھے قتل کر دیں تتار کے صفوں میں، اگر، کیونکہ تتار نے علماء کو ہاتھ میں لیا تھا. ولما رأشت اشتراک خطر تتار سافر من سوریہ الى مصر، پھر انہوں نے اس خطرے کی وجہ سے، تتار کے خطرے کی وجہ سے سوریہ سے مصر کی طرف سفر کیا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین.